بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں، ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. اٹلی میں امریکہ ایران دوسرے دور کی بات چیت۔ عباس اراغچی نے کہا، نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک مڈل ایسٹ میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایران امریکہ بات چیت کے باوجود اسرائیل نیوکلیئر سائٹس پر محدود حملے کرنا چاہتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 48 گھنٹوں میں 92 فلسطینی جاں بحق۔ جنگ بندی بات چیت میں ڈیڈ لاک کے بعد حملے تیز کر دیے گئے۔ یمن میں امریکہ کے تازہ حملے، راسی سپورٹ پر ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون پر مائیکروسافٹ میں احتجاج، سالگرہ تقریب کے دوران کئی ملازمین نے آواز اٹھائی۔ رشیا یوکرین کی انرجی سائٹس پر حملے پھر شروع کرے گا، جنگ بندی کوششوں میں ناکامی کے بعد کرملن نے دیا اشارہ۔ مودی 22 اور 23 اپریل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے، آپسی تعلقات کو اور مضبوط کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں ہندو لیڈر کا اغوا اور قتل، انڈیا نے یونس حکومت سے کہا مائنارٹیز کی حفاظت کی جائے۔ افغانستان میں 5.8 شدت کا زلزلہ، پاکستان اور نارتھ انڈیا میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں دوسرے دور کی بات چیت اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بات چیت میں ایرانی ڈیلیگیشن کی قیادت کی، جبکہ مڈل ایسٹ سے متعلق امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف نے امریکی ٹیم کی قیادت کی۔ جس وقت ایران امریکہ بات چیت ہو رہی تھی، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے چیف رافیل گراسسی بھی روم میں موجود تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایران کے نیوکلیئر ادارے کے چیف محمد اسلامی سے ملاقات کی۔
پہلے دور کی بات چیت مسقط میں ہوئی تھی۔ عمان امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ روم بات چیت کے موقع پر عباس اراغچی نے کہا کہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک مڈل ایسٹ میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عباس اراغچی نے اٹلی کے وزیر خارجہ اینٹونیو تجانی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر یہ بات کہی۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت روم میں عمان کے سفارت خانے میں ہوئی۔ عباس اراغچی نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ایک ایسا معقول اور واجبی حل نکالیں جس سے ایران کی جائز حق کو تسلیم کیا جائے اور اس کے خلاف غیر قانونی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بات چیت کی میزبانی کے لیے اٹلی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے موقع پر امریکہ کے ارادوں کے تعلق سے شبہات کا اظہار کیا۔ ایک دن پہلے رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کے ساتھ ماسکو میں نیوز کانفرنس کے موقع پر عباس اراغچی نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی نیت اور ارادوں کے بارے میں کئی سنگین شبہات ہیں، اس کے باوجود ہم بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں، ہم مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکہ سے بعض معاملوں پر صفائی مانگی۔ ایران اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں اس کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کم کرے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی رپورٹس کو رد کر دیا ہے۔ روم میں ایران امریکہ بات چیت عمانی سفیر کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ جہاں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں روم میں بات چیت ہوئی، وہیں ایک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل اب بھی ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر محدود حملوں پر غور کر رہا ہے۔ حال ہی میں خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملے سے روک دیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ ایران کسی بھی حالت میں اس موقف میں نہ پہنچے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے، جبکہ ایران کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصدوں کے لیے ہے۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں 48 گھنٹوں میں کم سے کم 92 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ہفتے کو مسلسل 33ویں دن حملے کیے گئے۔ غازہ پٹی میں ہفتے کی صبح کیے گئے حملوں میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ نارتھ غازہ کے بیت لائیہ، ساؤتھ غازہ کے خان یونس، غازہ سٹی کے زیتون اور دوسرے علاقوں میں اندھادھند حملے کیے گئے۔ ایک دن پہلے جنگ بندی کی تازہ بات چیت میں رکاوٹیں پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد اسرائیل نے غازہ میں حملے تیز کر دیے۔ خبروں میں کہا گیا کہ حماس نے جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی ایک تازہ تجویز کو رد کر دیا اور کہا کہ کسی بھی حل میں یا کسی بھی ڈیل میں پائیدار جنگ بندی ہونی چاہیے، وقتی جنگ بندی نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ اسرائیل جنگ کے مقصد حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج تمام شعبوں میں فیصلہ کن کامیابی کے لیے کام کر رہی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 51,157 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,16,724 فلسطینی زخمی ہوئے۔ جب سے اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتہ توڑ کر 18 مارچ کو حملے شروع کیے ہیں، 1,783 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ نے یمن میں مزید حملے کیے ہیں۔ ایک دن پہلے حدیدہ کی راسیسا بندرگاہ پر حملے میں کم سے کم 80 یمنی جاں بحق ہوئے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ ہفتے کو سنا گورنریٹ علاقے میں واقع ارحاب ضلع میں 4 حملے کیے گئے۔ نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی میں اسرائیلی فوج کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ برطانیہ کے اخبار گارڈین کے مطابق کمپنی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والے ایک پروگرام میں بعض ملازمین نے اسرائیل کی طرف سے غازہ کی ناکہ بندی میں مائیکروسافٹ کے رول پر احتجاج کیا۔ بعض ملازمین نے مائیکروسافٹ کے AI ایگزیکٹو مصطفیٰ سلیمان کی تقریر کے دوران مداخلت کی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کے حق میں مظاہروں کے تعلق سے سخت پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اس دوران امریکہ میں رہنے والے کئی غیر ملکی اسٹوڈنٹس بے چینی کا شکار ہیں۔ انہیں یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر وہ فلسطین جیسے مسائل پر بات کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کے ویزے کینسل کر دیے جائیں گے۔ اس دوران دنیا کے کئی ملکوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ سب سے بڑے مظاہرے انڈونیشیا اور یمن میں دیکھے گئے۔ اس سلسلے کو حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ کوئی بھی حزب اللہ کو نہتہ نہیں کر سکتا۔ حزب اللہ کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی ڈکشنری سے لفظ نہتہ نکال دینا چاہیے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی طاقتوں کو نہتہ کرے۔ معلوم ہوا کہ حزب اللہ نے ایک سمجھوتے کے تحت نہتہ ہونے کے بارے میں بات چیت سے انکار کر دیا ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون چاہتے ہیں کہ حزب اللہ ہتھیار چھوڑ دے۔ پاکستان اور افغانستان میں تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کابل کا دورہ کرتے ہوئے افغان لیڈرشپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے سیکیورٹی، ٹریڈ، ٹرانزٹ اور عوام سے عوام کے رابطوں کے بارے میں بات چیت کی۔ حالیہ عرصے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔
رشیا نے کہا کہ وہ یوکرین میں انرجی سائٹس پر حملوں پر پابندی کو ختم کر رہا ہے. جنگ بندی کوششوں کے دوران اس طرح کی پابندی سے اتفاق کیا گیا تھا. کرملن نے تصدیق کی کہ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان بات چیت کے بعد یہ پابندی لگائی گئی تھی جو 30 دنوں کے لیے تھی. ایک دن پہلے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ اگر بات چیت میں پروگرس نہیں ہوتی ہے تو امریکہ جنگ بندی کی کوششیں ختم کر دے گا. کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ پوٹین کی طرف سے پابندی کو بڑھانے کے سلسلے میں کوئی حکم جاری نہیں ہوا. اس طرح رشیا نے یوکرین کی انرجی سائٹس پر حملے تیز کرنے کی یا پھر سے شروع کرنے کی وارننگ دی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی 22 اور 23 اپریل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے. یہ دورہ سعودی کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی دعوت پر ہو رہا ہے. مودی نے اس سے پہلے 2016 اور 2019 میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. محمد بن سلمان نے ستمبر 2023 میں انڈیا کا دورہ کیا تھا اور G20 سمٹ میں شرکت کی تھی. وزارت خارجہ نے دہلی میں مودی کے سعودی دورے کی تصدیق کی. وزارت نے کہا کہ حالیہ برسوں میں سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کے تعلقات مضبوط ہوئے ہیں. سعودی عرب نے کئی شعبوں میں بھاری انویسٹمنٹ کیا ہے. انڈیا نے بنگلہ دیش میں ایک ہندو لیڈر کے اغوا اور قتل پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. بھاویش چندر رائے نامی اس شخص کا اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں وہ مردہ پائے گئے. ایک سخت بیان میں نئی دہلی نے اس واقعے کی مذمت کی اور محمد یونس کی عبوری حکومت پر مائنورٹیز کی حفاظت میں ناکامی کا الزام لگایا. وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور عبوری حکومت کو اس کی یہ ذمہ داری یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہندوؤں اور دوسری مائنورٹیز کی حفاظت کرے. 58 سالہ رائے کا دیناج پور ضلع میں اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں وہ مردہ پائے گئے. وزارت خارجہ نے دہلی میں بنگلہ دیش کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بہانے کے بغیر تمام مائنورٹیز کی حفاظت کرے. صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے بنگلہ دیشی لیڈر محمد یونس کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ ملاقات کو ناکام قرار دیا اور کہا کہ مودی بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں. اس دوران امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو بنگلہ دیش سفر کے دوران احتیاط سے کام لینے کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاملات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت تیز ہوتی نظر آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ 23 اپریل کو اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ ہوگی. اس موقع پر 19 پوائنٹس کے ایک سمجھوتے پر غور کیا جائے گا. اس بات چیت میں وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار راجیش اگروال حصہ لیں گے. حال ہی میں امریکہ نے انڈیا اور دوسرے ملکوں پر ٹیرف کو 90 دنوں کے لیے ٹال دیا تھا. راجیش اگروال ڈپارٹمنٹ آف کامرس کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. وہ اس سے پہلے بھی امریکی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں. دونوں ملک آپسی تجارت کے ایک سمجھوتے پر بات چیت کر رہے ہیں. افغانستان میں 5.8 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا. دہلی، جموں کشمیر، پنجاب اور نارتھ انڈیا کے بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پاکستان کے اسلام آباد، لاہور، پشاور، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے، لیکن تمام علاقوں میں جو متاثرہ علاقے ہیں زلزلے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے اور ان میں افراتفری دیکھی. کینیڈا میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی ہیں. اس اسٹوڈنٹ کی پہچان ہرسمرت کور رندھاوا کی حیثیت سے کی گئی ہے، جن کا تعلق پنجاب کے ترن تارن ضلع سے ہے. ہرسمرت کے گھر والوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ میت کو واپس لانے میں مدد کی جائے. یہ واقعہ ہیملٹن شہر میں پیش آیا جو کینیڈا کا ایک پورٹ سٹی ہے. بتایا گیا کہ دو گروپوں کے درمیان جھڑپ کے دوران وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی. 2 سال پہلے وہ پڑھائی کے لیے کینیڈا گئی تھی. وہ راستہ چل رہی تھی کہ اسے گولی لگی. پولیس تحقیقات کر رہی ہے. ٹورانٹو میں انڈین قونصلیٹ جنرل نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ کینیڈا کے عہدیداروں کے ساتھ رابطے میں ہے. دہلی کے مصطفیٰ آباد علاقے میں ایک عمارت گرنے کے حادثے میں کم سے کم 11 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی زخمی ہوئے ہیں. ایسا ڈر ہے کہ اور زیادہ لوگ ملبے میں پھنسے ہو سکتے ہیں. مرنے والوں میں عمارت کے مالک 60 سالہ تحسین بھی شامل ہے. زیادہ تر مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. ان میں 3 عورتیں اور 4 بچے ہیں. 11 لوگ زخمی ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے. ان میں بعض سنگین زخمی ہیں. یہ حادثہ ہفتے کی صبح 3 بجنے سے پہلے پیش آیا. یہ 4 منزلہ عمارت تھی. دہلی کی چیف منسٹر ریکھا گپتا نے مصطفیٰ آباد میں عمارت گرنے کے حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اس واقعے کا ایک CCTV فوٹیج بھی سامنے آیا ہے. NDRF نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے. قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند
तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इटली में अमेरिका ईरान दूसरे दौर की बातचीत। अब्बास अरक्ची ने कहा, न्यूक्लियर हथियारों से पाक मिडिल ईस्ट में इसराइल सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान अमेरिका बातचीत के बावजूद इसराइल न्यूक्लियर साइट्स पर महदूद हमले करना चाहता है, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट। गाजा में इसराइली जारहियत जारी, 48 घंटों में 92 फलस्तीनी जान बहक। जंगबंदी बातचीत में डेडलॉक के बाद हमले तेज कर दिए गए। यमन में अमेरिका के ताज़ा हमले, रासी सपोर्ट पर हलाकतों की तादाद 80 हो गई। इसराइली फौज के साथ ताउन पर माइक्रोसॉफ्ट में एहतजाज। सालगिरह तकरीब के दौरान कई मुलाजिमीन ने आवाज उठाई। रशिया यूक्रेन की एनर्जी साइट्स पर हमले फिर शुरू करेगा। जंगबंदी कोशिशों में नाकामी के बाद क्रेमलिन ने दिया इशारा। मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आपसी ताल्लुकात को और मजबूत किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू लीडर का अगवा और कत्ल। इंडिया ने यूनुस हुकूमत से कहा, माइनॉरिटीज की हिफाजत की जाए। अफगानिस्तान में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला। पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में भी झटके महसूस किए गए। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत, खुद दें इजाज़त और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।